السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی معاشی تاریخ کی کہانی لے کر عدیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے. دس از دی ایپیسوڈ نمبر 3 پارٹ نمبر 3 جس میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی اکانومی کے ایک اور ٹربولنٹ ٹائم کے حوالے سے. ویل اٹس بین موسٹلی ٹربولنٹ لیکن دس واز سم تھنگ ایکسٹراڈنری. اور ہم بات کریں گے 1971 سے لے کر وی ول اسٹاپ ایٹ 1977 تک. یس بہت ایک مختصر مدت کی بات کریں گے, لیکن میں نے ایک الگ ایپیسوڈ اس ٹائم کو اس لیے دی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ہونے والی آنے والی دہائیوں میں, آنے والی ڈیکیڈز میں بہت ساری مصیبتیں, مشکلیں, انیفیشنسیز can be traced back to this time. So here we go. تو اگر ہم تھوڑا سا اسٹیج سیٹ کریں, آئی ہوپ آپ لوگوں نے میری پچھلی 2 ایپیسوڈ جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی اس سیریز کی. اگر آپ پچھلی ایپیسوڈ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے لا کے سقوط ڈھاکہ پہ اپنی کہانی ختم کی تھی. ہوا یہ جی 1971 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے. 1972 آتا ہے اور پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے. جو بچا کچا پاکستان ہے اس کی پوری باغ دوڑ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو 1970 کا الیکشن جو ہے ویسے تو اوور آل وہ ہار گئے تھے, لیکن ویسٹ پاکستان میں جو مغربی پاکستان, جو بچا کچا پاکستان تھا, اس میں وہ الیکشن جیتے تھے اور کافی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ جیتے تھے. تو بہرحال جی نیو یارک سے وہ واپس آئے پاکستان کے صدر بھی بنے اور غالباً دنیا کی تاریخ کے پہلے سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی بنے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت پاکستان فوج کا مورال ڈاؤن تھا. ایک بہت بڑی شکست ان کو اپنے آرچ رائیول کے ہاتھوں ہوئی تھی. آدھے سے زیادہ ملک آبادی کے لحاظ سے ہم گنوا چکے تھے. سو پاکستان میں اس وقت حکمرانی مکمل طور سے سویلینز کے ہاتھ میں تھی. پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت ریئر اور بہت ہی ناپید مواقع میں سے ایک تھا جب سویلینز کے پاس مکمل اختیار تھا. They could have done wonders. لیکن بہرحال جی ذوالفقار علی بھٹو جو 1970 کا الیکشن روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر جیت کر آئے تھے. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے ایوب خان کے دور میں جو کنسنٹریشن آف ویلتھ تھا, یعنی پاکستان میں کچھ بڑے جو انڈسٹریل گروپس تھے ان کے پاس اتنی پاور آ گئی تھی کہ ایون دو پوری معیشت گرو کر رہی تھی لیکن لوگوں میں جو ہے وہ مایوسی اور ریزنٹمنٹ بڑھ رہی تھی. اور اس کو جو 22 فیملیز والا نعرہ تھا, اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سیاسی رنگ دیا جس کو انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نام دیا اور جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیت کر آئے. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں ایک جس نئے کانسیپٹ سے ہمیں روشناس کرایا تھا, اس کو مجھے بڑی مزیدار ٹرمینالوجی لگتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اسلامک سوشلزم, یعنی اسلامک ٹچ بھی تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی, یعنی پلانڈ اکانومی, یعنی سرکار کے پاس, حکومت کے پاس زیادہ اختیار ہونا چاہیے, جو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کنٹرول میں لانا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کم سے کم کرنا چاہیے. اس کانسیپٹ کو انہوں نے اسلامیات کے ساتھ اسلامک ٹچ دیا اور there you have it. سو ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی کچھ اس طرح کے کام کرنے شروع کیے کہ جس کا ایونچولی ہمیں بڑا نقصان ہوا. چلیں جی, اس میں باتیں بہت ساری کرنے کو, لیکن میں جلدی ان میٹرز کو ٹچ کرتا ہوں. سب سے بڑا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کا, جس کی شاید جیسے کہ میں نے شروع میں یہ بتایا انیفیشنسیز آپ آج تک فیس کرتے رہے ہیں, سب سے بدترین فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا نیشنلائزیشن. 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کانسیپٹ پریزنٹ کیا جس کا آئرونیکلی انہوں نے نام رکھا نیرو, NERO. نیرو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, نیرو بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہو ویسے قدیم روم کا ایک بادشاہ نیرو بھی ہوتا تھا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا, اور کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو وہاں بانسری بجا رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنی جو یہ نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارم آرڈر لے کر آئے تھے, وہ بھی ایکرونیم نیرو ہی بنتا ہے, جس کے مطابق انہوں نے پاکستان کی 31 بڑی انڈسٹریز کو نیشنلائز یعنی قومیاں دیا گیا ان سب کو. اور ان سب کو قومیانے کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان سے ویلتھ لے کر عوام میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے, اور یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ذمہ داری سرکار نے خود لے لی. یہ جو سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا یہ اگلے 3 سے 4 سال تک جو ہے یہ چلتا رہا. سو فیزز میں جو ہے انہوں نے شروع میں سیمنٹ, اسٹیل, آئرن, اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو پاکستان کے ادارے تھے ان کو قوم میں آیا گیا. اس کے بعد ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی باری آئی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. جہاں پہ ان میں سے بہت سارے پرائیویٹ جو ادارے جو انتہائی پروفیٹیبل تھے وہ سرکار کے پاس چلے گئے, وہاں پہ بہت سارے غیر
غیر منافع بخش پرائیویٹ ادارے بھی سرکار نے اپنی تحویل میں لے لیے. یعنی ایک آلریڈی حکومت جو 1971 کی جنگ کے بعد فائنینشلی اسٹرگل کر رہی تھی, اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے لی. دیکھیں جی, میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاست سے, اس کا اکنامکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایک سیاسی موو تھی جس کا پاکستان کو آنے والے سالوں میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اس کی سمری میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. محض نیشنلائزیشن ایک بڑا ایشو نہیں تھا, بلکہ وہ تمام بزنس مین جنہوں نے پچھلے 20 سال میں محنت کر کے, بیکاز یاد رہے جی, جیسے کہ میں نے اپنی ایپیسوڈ 1 میں بتایا تھا, جب ہم آزاد ہوئے تھے تو پاکستان میں تو کوئی انڈسٹریز تھی نہیں. جو محنت کر کے جن انڈسٹریل گروپس نے پاکستان کے, جن خاندانوں نے 1950s سے محنت کر کے جو 70s تک لے کر آئے تھے, پاکستان کی ایک زبردست ایک تگڑی انہوں نے جو ہے کہ ایک انڈسٹریل بیس گرو کی تھی, ان کے لیے ایک ہی جھٹکے میں, ایک ہی جنبش قلم سے ان کی پوری جو ہے وہ بزنس امپائر چھین لینا ایک ظلم تھا. انہوں نے, جس نے بھی اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی, ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے بہت سختی کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں نا آہنی ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا. ہونا کیا تھا, زیادہ تر پاکستان کے جو بڑے بڑے انڈسٹریل گروپ تھے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, بھاگ کے چلے گئے. انہوں نے جی ان میں سے بہت سارے گروپس تو آج تک کبھی واپس نہیں آئے, اور بہت سارے گروپ جو ہیں ان کو واپس اپنی پوزیشن میں آنے میں کئی ڈیکیڈز لگ گئیں, 2 یا 3 ڈیکیڈز ان کو جو ہے وہ لگی ہیں. اب ان سب کا نقصان کیا ہوا؟ ان سب کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ 60s میں بوم کر رہی تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے 2 سال میں ہی گر کر صرف 15% رہ گئی. جو اگر فرض کریں 100 روپے پرائیویٹ انویسٹ کر رہا تھا, اب صرف 15 روپے انویسٹ ہو رہے تھے. سب کچھ ایسا لگتا ہے سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا, اور پاکستان جیسے ملک میں ایسا کبھی ممکن تھا ہی نہیں. اور کیا سلسلہ ہوا جی, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان went through the biggest depreciation of its currency. پاکستان نے روپے کی ویلیو میں بڑی زبردست کمی کی, اور پاکستانی روپیہ جو کہ ایک موقع پر ٹریڈ کر رہا تھا 4.76 روپیز پہ, 1972 میں ایک دن اس کو ڈی ویلیو کر کے 11 روپے کا کر دیا گیا. So you can imagine that what sort of میسو ڈی ویلیویشن دیٹ واز. اور ظاہر ہے جب آپ نے اتنی ڈی ویلیویشن کی تو پاکستان کی اکانومی اپنی تمام تر 60s کی گروتھ کے باوجود ایک امپورٹ ڈریون اکانومی تھی, آج تک ہے. تو آپ کی امپورٹس کتنی مہنگی ہوئیں, جب امپورٹس مہنگی ہوئیں تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے پاس چیزیں جو ہے وہ پہنچنے بھی مہنگی شروع ہوئیں. تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ جو آیا بڑا خوفناک سا, دیٹ واز انفلیشن. بٹ دیٹ واز اے میسو ڈپریسیشن. پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ڈپریسیشن کی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اس دور میں. بھٹو صاحب کی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ان کے یہ آپ دیکھیں ان کے انٹرنل پالیسی ایشوز تھے, جس میں نیشنلائزیشن ہو گیا, ڈی ویلیویشن ہو گیا. اس کے علاوہ لینڈ ریفارمز, بھٹو صاحب لینڈ ریفارمز بھی لے کر آئے, اور انہوں نے جو ہے وہ بھی ان کا آئیڈیا یہی تھا کہ بڑے زمینداروں سے زمینیں لے کر چھوٹوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے. انہوں نے اس کے لیے ایک رول بنایا تھا, اور وہ جو رول انہوں نے بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ کوئی بھی انڈیویجول he cannot own more than 150 acre of irrigated land, جس کو آپ نہری زمین کہتے ہیں. 150 ایکڑ سے اوپر نہری زمین نہیں رکھ سکتا, اور 300 ایکڑ سے اوپر وہ بارانی زمین نہیں رکھ سکتا. بیکاز آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی زمینوں کے جو ہے وہ وہاں پہ مربے کہا جاتا ہے, بڑے بڑے جاگیردار تھے جن کے پاس زمینیں تھیں. ذوالفقار علی بھٹو کو امیجیٹلی ان لینڈ ریفارمز کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. کہتے ہیں جی ان لینڈ ریفارمز کے ایکچوئل بینیفٹ جو ہے وہ 1980s میں جا کے پاکستان نے انجوائے کیے تھے, لیکن پھر بھی یہ ایک مکسڈ اس کا جو ہے رسپانس تھا. اس کو مکمل طور سے فیلئر نہیں کہا جا سکتا, لیکن کچھ انہوں نے کامیابی جو ہے وہ اس میں ضرور حاصل کی تھی. تو یہ تو ہمارے انٹرنل ذوالفقار علی بھٹو کے پالیسی کے تمام معاملات ہوئے. واٹ اباؤٹ دی ایکسٹرنل ون؟ یس, 1970s ایک اس لحاظ سے بہت ہی ایک ٹربولنٹ ٹائم تھا, بیکاز 1973 میں اگر آپ کو یاد ہو, خیر یاد ہونا تو بڑا مشکل ہے, لیکن اگر تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہو تو 1973 میں عرب اسرائیل وار کی وجہ سے عربز نے جو ہے وہ مغربی ممالک کو آئل سپلائی کرنا بند کر دیا تھا, جس کو عرب آئل شاک کہا جاتا ہے. پاکستان کیونکہ آئل امپورٹنگ کنٹری تھا تو پاکستان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑا, اور پاکستان کا امپورٹ بل کافی زیادہ بڑھ گیا, انفلیشن کافی زیادہ بڑھ گئی. اس کے علاوہ پاکستان اس لحاظ سے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں بڑا انفارچونیٹ رہا کہ پاکستان میں تواتر کے ساتھ سیلاب آتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو کے جو 6 سال کا جو رول تھا اس میں پاکستان میں 4 دفعہ سیلاب آئے, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایگریکلچر آؤٹ پٹ تھی وہ کافی زیادہ نقصان میں رہی تھی. جو سب سے بدترین فیچر کسی بھی حکمران کے لیے, یہ یاد رکھیے گا جی, کسی بھی حکمران کے لیے جو اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے
وہ انفلیشن، وہ مہنگائی ہوتی ہے، روٹی اپنا انتقام لیتی ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. پاکستان میں انفلیشن اپنے تمام پیئر کنٹریز کے مقابلے میں کافی ہائی رہا. بھائی دیکھیں، آئل کرائسس تو انڈیا میں بھی آیا، آئل کرائسس تو اس وقت ایسٹ پاکستان میں بھی آیا ہوگا، پوری دنیا میں آیا. پاکستان میں لیکن انفلیشن ان سب ممالک سے زیادہ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو اکنامک پالیسی ہم نے جو فالو کی تھی ایوب خان کے انتہائی شدید کیپٹلسٹ ٹائم کے بعد، جو ہم نے سوشلسٹ پالیسیز فالو کرنا شروع کی تھیں، دا سوئچ اوور واز سو کوئک اینڈ سو فاسٹ کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان ٹھیک سے ایبزورب بھی نہیں کر پایا، اور سارا ٹائم ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ اسی مشکل اور اسی پرابلمز میں جو ہے وہ گزرتا رہا. the problems much of his own creation. ظاہر ہے مہنگائی، جیسے میں نے بتایا، روٹی اپنا انتقام لیتی ہے، تو روٹی نے اپنا انتقام لیا. ذوالفقار علی بھٹو بائی 1976-77 he became a very unpopular leader. 77 میں الیکشنز ہوئے، بھٹو صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا ان الیکشنز میں، عوام نے اس نتیجے کو نہیں مانا، اور بھٹو صاحب کا اقتدار کا سورج جو ہے 77 میں غروب ہوا، جب آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے اقتدار پہ پاکستان کے قبضہ کر لیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اکثر اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کا سب سے بڑا انڈسٹریل یونٹ یعنی پاکستان اسٹیل ملز جو ہے وہ بھی انہی کی محنت سے جو ہے وہ پاکستان میں آیا تھا. اچھا، یہاں تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی اور مجھے یہ پتا چلا کہ یس، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 میں پاکستان اسٹیل کا سنگ بنیاد ضرور رکھا تھا، لیکن پاکستان اسٹیل نے اپنی پروڈکشن ضیاء الحق کے زمانے میں 1984 میں جا کے کمرشل پروڈکشن اپنی شروع کی تھی. لیکن اگر آپ پاکستان اسٹیل کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جس رشین کمپنی نے یہ پاکستان اسٹیل کنسٹرکٹ کر کے دی تھی، اس کے ساتھ اگریمنٹ 1969 میں ہی سائن ہو چکا تھا، یعنی 1969 میں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آلریڈی اگریمنٹ سائن کر چکے تھے. بہرحال جی، پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ بڑا کریڈٹ لیتی ہے پاکستان اسٹیل کو بنانے کا بھی. تباہ کرنے کا کریڈٹ کوئی نہیں لیتا، لیکن تباہ کرنے کا کریڈٹ ہم ان کو جو ہے وہ ضرور یہاں پر دیں گے. سو بہرحال جی، اب ذرا جلدی سے ڈسکشن تھوڑا لمبا ہو گیا، بٹ لیٹ می جسٹ ریپ تھنگز اپ. ذوالفقار علی بھٹو لیفٹ ویری بیڈ لیگیسی ایز فار ایز پاکستان اکانومی از کنسرن. نیشنلائزیشن ایک بدترین فیل تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب دنیا بھر کے جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے وہ اپنے ان بڑے انڈسٹریل فیملیز کو، ان امپائرز کو گروم کر رہے تھے. ساؤتھ کوریا بڑا ایک مماثلت ڈرا کی جاتی ہے. ساؤتھ کوریا یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے چیبول، ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے چیبول، جس کا مطلب وہ جو ان کے بڑے انڈسٹریل گروپ جس میں ہیونڈے، سیمسنگ، ڈیوو وغیرہ ہوا کرتے تھے، ان کو وہ نرچر کر رہے تھے. اور ہم پاکستانیوں نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. میں کبھی کبھار وہ سیناریو سوچتا ہوں کہ یہی سیگلز، یہی آدم جیز، یہی داؤد، یہی واٹ ناٹ، کون کون سے گروپ پاکستان کے، دوز 22 فیملیز، اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی 1970 کی دہائی میں 1972 سے لے کے 1974 تک جو آپ نے کیا ہے یہ نہیں ہوتی، یہ آج کتنے بڑے گروپس ہو چکے. جو آج ہم برلا کو دیکھتے ہیں، آج ہم امبانیز کو دیکھتے ہیں، آج ہم انڈیا بھی جانب دیکھتے ہیں، یہ گروپ شاید ان سے بڑے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جی، اسی روٹی کپڑا اور مکان اور اسی اسلامک سوشلزم کے نعرے کے تحت پاکستان کی اکانومی کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ خمیازہ شاید ہم آج تک جو ہے وہ نہیں بھر پائے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل جاتے ہیں، ایونچولی پھانسی چلتی ہے. ضیاء الحق آ جاتے ہیں، ان پہ ہم ابھی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنے آج کے اس پروگرام، اپنی اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ روک رہے ہیں. آپ میری اگلی ایپیسوڈ پہ ہم بات کریں گے جنرل محمد ضیاء الحق کے ٹائم کے حوالے سے، کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ان ایفیشنسیز پاکستان کی اکانومی میں آ گئی تھیں، کیا ضیاء الحق اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. ضرور دیکھیے گا. ابھی فی الحال آپ مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.